السلام علیکم احباب۔ اب جو موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ نفس کی تیسری قسم ہے، نفس ملہمہ۔ تو نفس ملہمہ وہ مقام ہے کہ جب انسان جو ہے نفس لوامہ پہ فائز ہوتا ہے تو عبادات کی طرف اس کو جو رغبت بڑھتی ہے، پھر جب عبادات کے ذریعے انسان کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، انسان کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کے باطن میں ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس شوق میں جو ہے وہ پھر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی اجر و ثواب اور کسی بھی غرض سے بے نیاز ہو کے مخلص ہو کے جب انسان جو ہے اس کی بندگی شوق سے کرتا ہے، اس کو عبادات کا شوق اس میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے اس انسان پہ کہ وہ اللہ کے ذکر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر انسان جو ہے وہ در حقیقت محبت کی صفت میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، عبادات سے پھر اس کا معبود جو ہے وہ محبوب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ذکر و اذکار کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی روحانی غذا ہی اس کا ذکر بن جاتی ہے۔ تو جب یہ حالت انسان پہ غالب آتی ہے تو در حقیقت یہ نفس کی حالت ہوتی ہے، اور نفس کی اس حالت کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، یعنی وہ نفس جو عبادت کا شوق جس میں ہوتا ہے، اور وہ نفس ملہمہ یعنی کہ اس سے قلب کے اندر اللہ کا نور منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک نورانی جو ہے وجود وہ انسان کے اندر جنم لے لیتا ہے، یعنی نیکیوں کو ہی انسان اپنی زندگی بناتا ہے اور خیر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، شر کے راستے سے نکل کے خیر کے راستے میں داخل ہو جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ عبادت پہ مائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان کو شوق ہوتا ہے، نفس بھی اسی شوق میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو نفس کو جب شوق اللہ کی طرف، اس کے عبادات کی طرف، اس کے قرب کی طرف شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ نفس ملہمہ کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا نفس، اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف منتقل ہونے والا نفس جو ہے اس کو آپ نفس مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی بندگی کا کلمہ پڑھ لیا، اب وہ اس کی بندگی میں سر خم تسلیم ہے۔ تو نفس کی جب یہ حالت ہوتی ہے، یہ تیسرا درجہ ہے نفس کا، نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ، اور یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے، مقربین حق کا درجہ ہے کہ وہ نفس ملہمہ پر فائز ہے۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، جو مومنین ہیں، یہ ان کا نفس ہے، نفس ملہمہ، جس سے ان کے باطن میں ایک نورانی زندگی جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، ان کا قلب جو ہے اس کی سیاہیاں جو دل کے اوپر غفلتوں اور گناہوں سے جو زنگ آلود تھا، پھر اس کا زنگ اتر کے وہ ایک نوری وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں اللہ کے جو ہے وہ ذکر و اذکار، اس کی محبت اور اس کی عبادت کا شوق اس میں ضم ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو اسٹیج پہ انسان جو ہے نفس ملہمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ نفس ملہمہ وہ نفس ہے جو عبادات میں شوق اور عشق رکھتا ہے، اس کو عشاق کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب نفس اللہ کی عبادت کا، اس کی محبت، اس کی بندگی کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور چیز میں راحت ہی نہیں ملتی، کسی چیز میں راحت ہی نہیں پاتا، وہ اس کی غذا، اس کی روحانی غذا جو ہے وہ اللہ کا نور اور اللہ کی جو ہے قرب اور تقرب جو ہے اس وہی چیز، اور عبادت جو ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ اس کی غذا بن جاتی ہیں، اور اسی میں وہ خوشی پاتا ہے۔ تو جس مقام پہ یہ چیز انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں نصیب ہوئیں کہ ان کا نفس جو ہے عبادات میں راحت پا رہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں سر خم تسلیم ہے، اس کی نافرمانیوں سے نکل کے اس کی اطاعت میں جو ہے وہ داخل ہو چکا۔
تو نفس کی یہ خوبی جو ہے، یہ صفت جو ہے، اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں، یعنی کہ عبادات کی طرف مائل ہونا اور اللہ کی ہدایت کے راستے پر جو ہے صراط مستقیم اس کو نصیب ہو جانا، اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔